الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور پردہ نشین، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل القرآن میں اس روایت کو نقل کیا، دو سورت کو بیان کیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یاد رکھو یہ قرآن کی آخری دو سورتیں ہیں. قرآن ختم ہوتا ہے تو آخری دو سورتیں، اور انہی سورتوں کو عربک میں معوذتین کہتے ہیں. معوذتین کا معنی ہے وہ دو سورتیں جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اللہ کی پناہ مانگی گئی. ان صورتوں کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے، پہلے ہم اس کو سنیں گے. جن میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھی، صحیح احادیث میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہوئی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پیغمبر اللہ نے بنایا، نبی بنایا اور نبی بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 years he spent 13 years after the prophethood in Makkah. Then he migrated from Makkah Mukarramah to Medina Munawwara. اور مدینہ منورہ میں بڑی تعداد میں یہودی لوگ رہتے تھے، اور یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حسد رکھتے تھے. اور حسد ان کو اس بات پر تھا کہ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اور پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے. ایک کا نام ابراہیم علیہ السلام had two sons. One was named by name Ismail alayhi salam, and the second one name was Ishaq alayhi salam. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے. اسرائیل
پچھلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے آئے، یعنی بنو اسرائیل میں سے۔ اسرائیل جس کو آج نام رکھتے ہیں، یہی حضرت اسرائیل نام تھا یعقوب علیہ السلام بھی، اور یہ یہودی لوگ بھی بنو اسرائیل ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ سب سے آخری نبی، سب سے آخری پیغمبر، سب سے آخری رسول، جو سب سے افضل رسول ہے، سب سے افضل پیغمبر ہے، سب سے افضل نبی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں، ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث کیا ہے۔ تو یہودیوں کو یہ حسد ہو گیا کہ اگرچہ ان کی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کی بشارتیں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتایا ہوا تھا کہ آخر میں ہم ایسے پیغمبر کو بھیجیں گے کہ جو خاتم النبیین ہوگا، آخری نبی، is going to be final نبی۔ There will be no Nabi, no Prophet after Prophet sallallahu alayhi wasallam۔ اور ان کی نبوت، جن کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہوگی، جن کے اخلاق، جن کی سنت، جن کی حدیثیں، جن پر نازل ہوا قرآن، وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ سارے انبیاء علیہ السلام دنیا سے گئے اور ان کے معجزات کو لے کر چلے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت کو قیامت تک باقی رکھیں گے، اور یہی آخری نبی ہے، ان کے اندر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جن کی نبوت ساری دنیا کے لیے، جن کے اخلاق ساری دنیا کے لیے، جن کی سنت ساری دنیا کے لیے، جن کی حدیث ساری دنیا کے لیے، جن پر قرآن نازل ہوا، وہ قیامت تک کے لیے ہوگا۔ یہ ساری باتیں تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور ان یہودیوں کو یہ خیال تھا کہ جس طرح اب تک سارے انبیاء کرام بنو اسرائیل میں سے آتے رہے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آتے رہے ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا کہ حضرت یعقوب کے خاندان سے آئیں گے۔ لیکن جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئے تو پھر ان کو جلسی اور حسد ہو گیا۔ اسی حسد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہ چاہا کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہ کرے۔ His intention not to do enmity with anyone۔ لیکن ایک معاہدہ بھی ہوا، آپس میں ٹریٹی اور معاہدہ ہوا یہودیوں کے ساتھ کہ ہم آپس میں امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہم معاہدہ کر لیں کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کریں گے، we will help each other۔ اور ایک بہت بڑا معاہدہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کہ امن و امان کی زندگی گزاریں گے، بالکل جھگڑے ایک دوسرے کے خلاف دشمنی نہیں کریں گے۔ ظاہر میں تو اوپنلی دے میڈ ٹریٹی اینڈ معاہدہ، لیکن اندرونی خانہ میں، انسائیڈ میں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قسم کی گندی ڈرٹی پلاننگ کا سلسلہ شروع رکھا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان تمام پلاننگ کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ mentioned many places also mentioned in the hadith۔ اسی جیلسی کو سامنے رکھ کر، اسی جیلسی کی وجہ سے ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، did black magic upon نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی وجہ سے، اس جادو کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز رہ گئی، بیمار تھے۔ بعض اوقات آپ کو ایسا لگتا تھا کہ ایک کام آپ نے کر لیا ہے مگر خیال ہوتا تھا کبھی نہیں کیا۔ اسی طرح کیفیت
اور اس کی وجہ سے ایک طرح کا آپ کے ذہن میں انقباض کی کیفیت طاری رہتی تھی. آپ کو یہ تکلیف کئی دن تک، بعض علماء فرماتے 1 سال تک رہی. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں بتلا دیا ہے. کیوں ہے؟ Allah had showed me in my dream why this difficulty I'm going through. اور میں نے خواب میں دیکھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 2 فرشتے آئے. There's 2 angels arrived. They came. اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. They sat next to me. One sat by the head and one sat by the feet. میرے سونے کی جگہ میں. اور آپس میں انہوں نے بات کرنا شروع کیا کہ what happened to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کیا ہو گیا؟ What's wrong with him? Second angel replying him کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے. Someone have did black magic on him. پہلے فرشتے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے پھر جواب دیا، نام لیا لبید ابن عاصم کے نام سے. ایک یہودی ہے لبید ابن عاصم اس کا نام ہے، اس نے کیا ہے. پھر پہلے نے سوال کیا کس چیز میں جادو کیا؟ کھانے میں، پینے میں، گھر میں، گھر سے باہر. آج تو جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، گنتے ہی رہ جاؤ. بال پر، مٹی پر، کپڑے پر، پیڈز پر، یا بدن کی کوئی چیز پر، قسم کی. اوہو کس پر جادو کیا ہے؟ سوال کیا فرشتے نے. دوسرے فرشتے نے جواب دیا بال پر جادو کیا ہے. کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پر جادو کیا ہے. کیسے مل گیا ان کو؟ فرمایا کنگے کے ذریعے. کنگا جو ہوتا ہے نا کم، جس سے بال، جو کنگے کے اندر میں جب بال نکلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے بال ہوتے تھے، لما جمہ، کبھی شولڈر تک، کبھی کان تک، کبھی مڈل نیک تک ہوتا تھا کنگا. تو کنگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کو اوڑھتے تھے، کم کرتے تھے. تو کنگا کرتے وقت ان بالوں کو بھی جو بال اس میں تھا ان بالوں کو استعمال کیا. پوچھا کہ وہ کہاں رکھا ہے؟ Where this jadoo is hidden? Where this jadoo is hidden? جواب دیا ایک کنویں میں ہے. That he kept in a well. ایک کنویں میں ہے. کیسے کیا؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہاں پر اس نے جادو کے منتر، شرکیہ کلمات سے پر پڑھا کر کے، اس پر دم کر کے، نوٹ لگا کر کے وہاں دفن کیا ہے. یہ ساری تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی. ساری تفصیل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح بتا دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے. He went himself with صحابہ کرام. اور وہاں جا کر آپ نے دیکھا he have seen inside the well کہ وہ پانی بالکل یلو ہو چکا تھا. اس کنویں کا پانی یلو پر ہے. وہاں سے اندر سے کنگے کو نکالا گیا. وہ کنگا بھی ساتھ تھا، کھم اور ہے. کنگے کو نکالا گیا اور کنگے کے اندر میں جو بال تھے وہ بھی نکالے گئے. وہ بال پھر اس موقع پر یہ 2 صورتیں اللہ نے اتاری. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. قل کا معنی ہے کہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا کہو، یہ پڑھو تو ہی تمہارا جادو نکلے گا. پڑھو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگو
اور کہو میں پناہ مانگتا ہوں اعوذ اس ذات کی جو صبح کے وقت روشنی نکالنے کا مالک ہے، صبح نکالنے کا مالک ہے. اعوذ برب الفلق، صبح ظاہر کرتا ہے. اور من شر ما خلق، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے. دنیا میں کتنی چیز ہے، کتنی ایولز ہے. There are so many evils in this دنیا. نائٹ ٹائم، ڈے ٹائم، شیاطین، جنات، سمندر میں، باہر، جنگل میں، کیسی کیسی ایولز ہے. ایول آئیز ہے، اینمیز ہے، سب. میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے. من شر ما خلق، جو اللہ نے پیدا کی ہے. I'm seeking protection from all those things, the evil of all those things which is Allah have created. اللہ نے اس کو پیدا کیا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں رات کے اندھیرے سے جب یہ سپریڈ ہو جائیں، رات کا اندھیرا دنیا میں چھا جائے، اس اندھیرے سے بھی پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں ان لوگوں کے شر سے جو نوٹس پڑھ کر منتر، شرکیہ کلمات، شیاطینی کلمات پڑھ کر نوٹ لگاتے ہیں. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پر 11 نوٹ لگائے تھے نا. میں پناہ مانگتا ہوں اس سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس شخص کے شر اور ایول سے پناہ مانگتا ہوں جو جلسی کرنے والا ہے، حسد کرے اور حسد کی وجہ سے تکلیف پہنچائیں. میں اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. یہ ترجمہ ہوا سورۃ الفلق کا. آپ نے سنا ہوگا کہ جادوگر لوگ یہ عمل کرتے ہیں. لبید ابن عاصم یہودی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اس نے اپنی لڑکیوں کو بھی جادو سکھایا تھا، اور ان لڑکیوں نے دھاگے کو لے کر اس میں نوٹ لگایا اور اس پر یہ کلمات شیاطین کے پڑھ کر دم کی. اب کیسے جادو نکلا؟ how it came out, how he released from black magic. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. دونوں صورتوں میں جا کر دیکھو، اس میں 11 آیتس ہے. دونوں صورتوں کے ملا کر 11 آیتس ہے، اور اس بال پر بھی 11 نوٹس تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو پڑھتے تھے اور ایک نوٹ کو اوپن کرتے تھے. He was reciting one ayat and then he was opening one knot from that hair. Then he was reciting second ayat, he was opening second, third ayat, third knot. Similarly, he recited the 11 ayats of Surah Falaq and Nas and opened the 11 knots from that hair. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ گرہ کھل گئی تو حضرت عائشہ فرماتی ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کچھ باندھا ہوا تھا. I was like tight. Now سب کچھ کھل گیا، میری آنکھیں کھل گئی، دماغ کھل گیا اور ریلیز ہو گیا. تو جادو کا جو اثر تھا اللہ پاک نے اس صورت کی برکت سے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. لیکن یاد رکھے ایک بات بہت امپورٹنس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً افضل الانبیاء ہے، ان پر افضل الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی انسان، کوئی شیطان، کوئی جنات ایسا جادو نہیں کر سکتا کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے فرائض رسالت کو ادا کرنے میں رکاوٹ بنے. احکام میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. اللہ کی طرف سے وحی آئی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. احکام کا حکم کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکے.
خود کو بھی نہیں روک سکتے اور نہ ایسے کام میں جب یہ تبلیغ کرتے ان کے تبلیغ میں بھی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو دین کے اعتبار سے محفوظ رکھتے ہیں، ان پر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ جن کے نتیجے میں وہ اپنے نبوت کے فرائض انجام نہ دے سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری طاقتیں بھی جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی طاقتیں جمع کر کے بھی کوئی بھی انبیاء کرام کے اوپر ایسی حالت طاری نہیں کر سکتا، نہ جادو کے ذریعے، نہ کسی جنات کے ذریعے، نہ کسی کے ذریعے جو رکاوٹ بن پڑے، نہیں ہو سکتا۔ ہاں انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اگرچہ وہ تمام انسانوں کے اندر سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، لیکن انسان ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کی وجہ سے ان پر بھی بیماریاں آتی ہے، ان کو بھی نزلہ بھی آ گیا، بخار بھی ہو گیا، کوئی اور بیماری بھی لاحق ہو گئی، یہ انبیاء کرام کو ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی آدمی کھانے پینے میں بے احتیاطی کرے تو اس سے بیماری ہو جاتی ہے، اسی طرح انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جادو کے ذریعے کوئی بیماری آ جائے تو یہ انبیاء کرام کی نبوت کے منافی نہیں ہے۔ جس طرح عام آدمی کو بخار آ سکتا ہے، جس طرح عام آدمی کو نزلہ ہو سکتا ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام کو جادو کی وجہ سے کوئی جسمانی تکلیف ہو سکتی ہے، تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ کوئی بعید نہیں، دور بات نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر تمام حالات کو طاری کر دیے کہ تمہاری امت پر بھی کسی کو جادو ہو تو کیا صورت ہو سکتی ہے، ساری باتیں طاری کر دی کہ ایسی حالت اگر طاری ہو تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو ان کو بتائیں، اس لیے اللہ پاک نے وہ سارے کام کروائے جو امت کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ کی سنت کیا ہوگی ایسے موقع پر، آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ پر جادو ہوا تو آپ نے کیا کیا، ایسے موقع پر ایک مسلمان کا عمل کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی سیرت طیبہ میں، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر بتا دیا ہے، نمونے کے طور پر۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے یا کسی اور برے انٹینشن کی وجہ سے دوسروں پر جادو کرتے ہیں۔ کوئی آدمی بڑے جاب پر ہے اس پر کر دیتے ہیں، کوئی آدمی خوش ہے اس پر کر دیتے ہیں۔ حسد ایک ایسی چیز ہے سامنے والے پر کسی طرح بھی جادو کر سکتے ہیں۔ یہ تو جادو ایک ایسا ہی ہے جیسا کہ بیماری، یہ بھی ایک ذریعہ ہے تکلیف پہنچانے کا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ جادو کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ظاہر کرایا، اور اس کے ذریعے ایک تو یہ دکھا دیا کہ جادو کرنے والا اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اور رسالت میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ اس سے پوری امت کو سبق دیا اللہ پاک نے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ کسی پر جادو کا اثر ہو تو اس کو یہ صورتیں پڑھنی چاہیے۔ ان صورتوں کے پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ جادو کا اثر اس سے ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی پر جادو کا اثر نہیں ہے تب بھی ان دونوں صورتوں کا معمول بنا لیا جائے، پڑھنا اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ جیسے ایک صحابی تشریف لائے اور پوچھا اللہ کے حبیب میں اپنی حفاظت کے لیے سورہ ہود پڑھوں یا سورۃ یوسف پڑھوں؟ فرمایا صحابی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکات کی روایت، ترمذی کی روایت، دارمی کی روایت ہے، فرمایا سورۃ الفلق پڑھو، اس سے بڑھ کر حفاظت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ دو صورتیں، ایک صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مجھ پر ایسی نازل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی، مجھ پر نازل، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہہ رہے ہیں مجھ سے پہلے 1,24,000 انبیاء کسی پر نازل نہیں ہوئی، فرمایا مجھ پر نازل ہوئی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم صبح شام اس کو پڑھا کرو، صبح کو بھی پڑھو شام کو بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ تم کو بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد، آفٹر ایوری فرض نماز، یہ دو صورتیں اور سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور چاروں کل پڑھا کرتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے بھی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دست مبارک پر دم کیا کرتے اور پورے جسموں کے اوپر ہاتھ کو پھیرا لیتے۔ یہ معمول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا۔ مرض الوفات میں کیا ہوا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، آپ کا انتقال ہونے والا سخت بیماری کا وقت تھا، بہت بیمار تھے، وفات کا وقت بالکل قریب ہی آ چکا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کو ساری زندگی دیکھا تھا۔ I have seen Prophet صلی اللہ علیہ وسلم for whole life کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to recite Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas and used to breathe, used to blow heavy blow on his palm and then he used to pass it on his full body. سارے جسم پر ہاتھ کو پھیر لیتے، لیکن یہ آخری وقت آپ بیمار ہے، صورتحال ایسی تھی کہ آپ بیماری کی شدت کی وجہ سے نہ تو صحیح طرح پڑھ پاتے ہیں، آخری وقت ہے، نہ صحیح طرح پڑھ سکتے ہیں، نہ ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے جسم پر اس کو دم کر کے پھیر لیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے خود قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھا اور اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ پر دم نہیں کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک پر دم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اٹھا کر کے پکڑ کر کے گویا بدن کے اوپر آہستہ آہستہ پھرا دیا، جسم پر پھیر دیا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتایا کہ ساری زندگی کا معمول رہا کہ سونے سے پہلے 2 صورتیں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، بہت کچھ پڑھتے تھے آپ سونے سے پہلے۔ وہ صورتیں بھی پڑھتے تھے جس کے شروع میں سبح للہ یسبح للہ تسبیح کا ذکر ہے، وہ صورتیں بھی پڑھتے تھے، وہ 7 صورتیں آپ ساتھ روزانہ پڑھتے تھے۔ اور مشکات شریف ترمذی شریف میں ہے کہ آپ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی سورہ ملک آیت نمبر سورت نمبر 32 اور 60 اوپر، یعنی جو 29 کی پہلی سورت ہے، یہ دونوں سورت آپ کی پڑھنے کی پابندی تھی، آپ اس کو پڑھتے تھے۔ اور یہ 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کرتے تھے، اور یہ بھی تلقین فرمائی صحابہ کو، کہا کہ صبح کو پڑھو شام کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں صورتیں نازل کیوں ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ جب کسی کو ایسی صورت پیش آ جائیں یا ایسی صورت پیش ہونے کا اندیشہ ہو تو آدمی کو یہ دونوں صورتیں پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، ہم ذرا زیادہ پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، 50 بار پڑھ لیں سورۃ الفلق اور ناس کو، انشاءاللہ وہ ساری کیفیت
چلی جائے گی. لیکن ایک اور بات مجھے عرض کرنی ہے آج کے اس درس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے اس آدمی کا نام بتا دیا گیا تھا کہ کس نے کیا. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ ہے لبید ابن عاصم یا لبید ابن عاصم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتے اگر اللہ نے آپ کو نام بتا دیا ہے تو پھر آپ اس کا نام اعلان کر دیجئے لوگوں میں کہ یہ جادوگر ہے, اس نے مجھ پر جادو کیا, بتا دیجئے فلاں اور فلاں نے مجھ پر جادو کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے میری تکلیف تو دور فرما دی, میری طبیعت الحمدللہ ٹھیک ہو گئی, جو میرا مقصد ہے کہ مجھے شفا مل جائے, میں ٹھیک ہو جاؤں. اب میں نہیں چاہتا کہ لوگ اس شخص کو تکلیف پہنچائیں تانے دے کر یا مار کر بغیر. یعنی اگر میں نام کا اعلان کروں گا تو وہ صحابہ کرام جو اپنی جان کو بچھانے والے تھے, نثار کرنے والے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے پسینے کے قطرے پر خون کے قطرے بہانے کے تیار تھے, بہانے کے لیے تیار تھے, وہ اس کو مارتے, اس کو قتل کر دیتے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ شر پیدا کرنا نہیں چاہتا, بس اللہ نے میری تکلیف دور کر دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ سبق دیا کہ اگر آدمی دوسرے کو تکلیف پہنچائیں یا دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھیں یا عداوت کا معاملہ کریں تو اگرچہ شریعت نے حق دیا ہے اس سے بدلہ لینے کا, اس کو سزا دلوانے کا, لیکن اگر وہ نظر انداز کر دے, معاف کر دے, بدلہ نہ لے تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے, یہ سنت رسول ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک آدمی نے دشمنی کی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دشمنی کے اثر کو, ایفیکٹ کو زائل کر دیا, دور کر دیا, بچا لیا, لیکن دشمنی کرنے والے کا جواب دشمنی سے نہیں دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک عظیم سبق دیا کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم برائی سے بچنے کا جو طریقہ اختیار کر سکتے ہو کر لو, اپنے آپ کو برائی سے بچا لو, لیکن باوجود ہے کہ تمہیں حق ہے اس سے بدلہ لینے کا, اس کو مارنے کا, اس کو ستانے کا, لیکن اگر بدلہ نہ لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ حکم فرمایا کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو. تو یہ ایک عظیم سبق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر اس امت کو یہ سبق دیا ہے. اب دوسری بات جو سمجھنے جیسی ہے, تکلیف دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف آئی, اس کو بھی دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ سبق بھی ہم نے سیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت اور قرآن کریم کی اس آیت سے. کیوں؟ اللہ ہی اس بات پر قادر ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا پہنچی ہے, کسی نے کوئی نقصان پہنچایا, کوئی بھی زحمت تمہیں لائق ہوتی ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کر دیں, تمہارے صدمے اور غم کو دور کر دیں, تمہاری اس اذیت کو راحت سے بدل دے. یہ اللہ تعالی ہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قل, اے میرے نبی تم بتاؤ, پڑھو, اعوذ مجھ سے پناہ مانگو, میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار سے, اس پروردگار کی جو پروردگار ہے صبح کو نکالنے کا.
من شر ما خلق، ان تمام، اس سے دوسرا سبق ملا، کس چیز کی پناہ مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا خالق، فرشتوں کا خالق، پیغمبروں کا خالق، شیطانوں کا خالق، کافروں کا خالق، سب چیز، سمندر، آسمان، زمین اور ساری مخلوقات کا خالق، سبھی چیز اسی نے پیدا کی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی ہے جو شر پھیلاتی ہو، چاہے سمندر، چاہے آسمان، چاہے زمین۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے، آندھی آئی، خطرناک اندھیرا ہو گیا، کلاؤڈ ہو گیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ سے کہ تعوذ سے پناہ مانگو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو۔ معلوم ہوتا ہے کوئی بھی چیز مخلوق ہو جس سے تکلیف کا اندیشہ ہو یا شر کا اندیشہ ہو، کوئی چیزیں ایسی ہو جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہو، ان سب کو ان الفاظ میں اللہ نے جمع کر دیا چھوٹے سینٹنس میں، من شر ما خلق، من شر ما خلق۔ جتنی بھی کائنات میں چیزیں پائی جاتی ہے، مخلوقات پائی جاتی ہے، ان سب کے شر سے میں رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں۔ تکلیف سے کوئی انسان خالی نہیں ہے، تکلیف سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے۔ دو آیتوں میں یہ تعلیم دی کہ اس کائنات میں انسان کو تکلیف ضرور پہنچے گی، یہ تیسرا سبق۔ پہلا سبق، تکلیف دور کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ دوسرا سبق، کس چیز کی پناہ مانگتا ہو؟ معلوم ہوا اللہ کی۔ نمبر 3، تکلیف سے کوئی چیز، کوئی انسان خالی نہیں ہے۔ اس کائنات میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کتنے بڑے سے بڑا دولت مند، سرمایہ دار یا بڑا سے بڑا حاکم، بادشاہ، بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، لمبا ہو، شوت ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، برا ہو، تکلیف سے کوئی خالی نہیں ہے۔ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ، کبھی نہ کبھی، رات میں، دن میں، اس مہینے میں، دوسرے مہینے میں، اس سال میں، کبھی نہ کبھی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ انسان کتنا ہی اقتدار اور قوت حاصل کر لے، دنیا پر اپنا رعب کا سکہ جما لے، لیکن کبھی نہ کبھی کورونا وائرس آ سکتا ہے، کبھی نہ کبھی بخار آ سکتا ہے، کبھی نہ کبھی ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے، کبھی نہ کبھی پیراسیٹامول لینا ہی پڑتا ہے، اور کبھی نہ کبھی انجیکشن لینا پڑتا ہے، اور کبھی نہ کبھی آپریشن بھی کروانا پڑتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی جوتا اللہ کی طرف سے پڑ ہی جاتا ہے، بتایا جاتا ہے تو انسان ہے، تو اللہ نہیں ہے، تو میرا بندہ ہے، تو اتنا بڑا اقتدار پر پہنچ جانے سے اللہ نہیں بن گیا، تو بندہ ہی بندہ ہے، تو غلام ہی غلام ہے۔ اس کے اوپر کوئی انسان ایسا نہیں کائنات میں جو یہ دعویٰ کر سکے ساری زندگی میں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 عالم کو پیدا فرمایا۔ ایک عالم ایسا ہے جس میں راحت ہی راحت ہے، وہ ہے جنت، آرام ہی آرام ہے، خوشی ہی خوشی ہے، وہ ہے جنت۔ اور ایک عالم ایسا، ایک دنیا ایسی ہے جس میں رنج ہی رنج ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو اس عالم سے، وہ ہے جہنم، وہ ہے جہنم۔ اور ایک عالم ایسا ہے، ایک عالم ایسا ہے جس میں دونوں چیزیں ملتی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی آرام ہے۔ یہ وہ عالم کیا ہے؟ عالم دنیا، عالم دنیا۔ یہ عالم ایسا ہے اس میں نہ خوشی کامل ہے نہ تو تکلیف کامل ہے، کبھی خوشی کبھی غمی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ایک اور سبق ملتا ہے ہمیں اس صورت سے، ان 2 صورتوں سے، کہ اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کرنا چاہیے، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، جو بھی تکلیف آئے تو اس تکلیف کے آنے پر
میرا اور تمہارا اور ساری امت کا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اس تکلیف کے خالق کی طرف، تکلیف کا پیدا کرنے والا، شر کا پیدا کرنے والا، اس کی طرف رجوع کر کے کہو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اے اللہ میں آپ ہی کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا فرمائی۔ تو جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو گے، کیونکہ تکلیف بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ ہی کی، تکلیف کا سبب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ہاتھ میں درد اللہ کی طرف سے اور کان میں درد اللہ کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیں گے، یا تو وہ تکلیف دور ہو جائے گی، یا وہ تکلیف تمہارے لیے نعمت کا سبب بن جائے گی، یا وہ تکلیف تمہارے لیے رحمت کا سبب بن جائے گی۔ اللہ کی پناہ مانگنے سے دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی، تیسری نہیں ہو سکتی۔ وہ تکلیف دور ہو جائے گی، یا اللہ اس تکلیف کو رحمت سے، اللہ اس تکلیف کو راحت سے، نعمتوں سے بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت، اپنی قدرت کے تحت، اپنی رحمت کے تحت وہ تکلیف تم سے دور کر دیں گے۔ اگر تکلیف کا دور ہونا کسی وجہ سے مقدر میں نہیں ہے تو وہ تکلیف اور مصیبت تمہارے لیے گناہوں کی مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ گناہ معاف ہوں گے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا، تم اس تکلیف پر صبر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو گے کہ چلو یار یہ بخار اللہ کی طرف سے ہے، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہے، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہا، اللہ کی رضا پر راضی رہا تو تمہیں صبر کا ثواب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرے گا ان کو اتنا ثواب جس کی کوئی حد نہیں ہے، صابروں کو بے حساب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آخرت میں صبر کرنے والوں کو صبر کا اجر دیا جائے گا، صبر کا ثواب دیا جائے گا، تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو، ہماری چمڑیوں کو، بدن کی چمڑیوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا اور ہم اس پر صبر کرتے تو آج ہم بے حساب اجر صابروں کی طرف لے لیتے ہیں۔ وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہماری چمڑی کاٹ دی جاتی دنیا میں، ہم صبر کرتے اس پر۔ یہی فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان میں۔ کافر جس کا اللہ پر ایمان نہیں، اللہ جل جلالہ کی قدرت پر ایمان نہیں، اس کی رحمت پر ایمان نہیں، اس کی حکمت پر ایمان نہیں، تکلیف اسے بھی آتی ہے، تکلیف بیماری پریشانی مومن پر بھی آتی ہے، لیکن کافر تکلیف کے وقت میں شکوہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے یہ برائی آئی تھی، یہ مصیبت کیوں آ گئی مجھ پر، میں ہی رہ گیا تھا۔ اس تکلیف کے لیے وہ گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے۔ اللہ کی مشیت کا، اللہ کی تقدیر کا، اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانی تو اللہ کا شکوہ کرتا ہے، تو وہ تکلیف اس کے لیے سراپا تکلیف ہی ہے، سراپا مصیبت ہی ہے، اور مصیبت ہی مصیبت خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی ختم رسوائی والی اور آخرت بھی اس کی رسوائی والی، دنیا میں بھی تکلیف ہوگی اور آخرت میں بھی تکلیف ہوگی۔ اور ایک مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے، مومن پر جب بیماری آتی ہے، مومن پر جب پریشانی آتی ہے، تو وہ چاہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تدبیر بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں، علاج بھی کرائیں، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، گلہ اور شکوہ نہیں کرتا، اللہ ہی کی پناہ مانگتا ہے۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میں اس مصیبت کو اٹھا نہیں سکتا، میری کمزوری پر رحم فرما کر مجھ سے یہ تکلیف کو دور فرما دیجئے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی مصیبت، یہی تکلیف، یہی پریشانی ان کے لیے بجائے مصیبت کے رحمت بن جائے گی، بجائے مصیبت کے راحت بن جائے گی۔ اسی لیے جب کبھی تکلیف آئے
جب کبھی اندیشہ ہو تکلیف کے آنے کا، بیماری کے آنے کا، مصیبت کے آنے کا، تو پھر اللہ سکھا رہے ہیں ان دونوں صورتوں میں قل اعوذ برب الفلق، ان چھوٹے جملے میں سکھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے قل، آپ پڑھو، آپ کہو، کیا کہوں میں؟ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تمہیں کوئی تکلیف یا کچھ بھی پریشانی پہنچی ہو یا پہنچنے کا اندیشہ ہو تو دونوں صورتوں میں کہو اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں تو رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیا جا رہا اپنے نبی کو۔ سب سے پہلے جب کبھی پریشانی آئے سورہ فلق پڑھ لو، سورہ ناس پڑھ لو۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے قل اعوذ برب الفلق، یہ دعائیں ہیں، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ دعائیں ہیں۔ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، دعائیں۔ تو ظاہری بات ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو ظاہری بات ہے اس کو دو حال سے خالی نہیں رکھ سکتا اللہ پاک، یا تو تکلیف اس کی مصیبت راحت سے بدل جائے، یا پھر جب تک وہ تکلیف باقی رہتی ہے اس وقت تک اس کے لیے رحمت ہی رحمت بنی رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائی ہوئی حدیث ہے، جب بھی تکلیف آئے یا تکلیف کے آنے کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کہو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تکلیف انسانوں کی طرف سے بھی آتی ہے، من الجنۃ والناس، انسان کی طرف سے بھی آتی ہے، دشمن کی طرف سے بھی آتی ہے، وہ بھی تکلیف پہنچاتا ہے، جنات کی طرف سے بھی آتی ہے، آ رہی ہو، شیطان کی طرف سے بھی آ رہی ہو، بیماری ہو یا کوئی جگہ چوٹ لگ گئی ہو یا فقیری ہو، فاقہ ہو، تنگ دستی ہو، رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف ہو، کسی کی بھی طرف سے تکلیف ہو، بس یہ ایک اور حالت میں من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ان تمام کے شر سے جس کو تو نے پیدا کیا ہے۔ صبح میں 3 بار سورت پڑھ لو فلق ناس، اور شام میں پڑھ لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہ پڑھتے رہے۔ دوسری جگہ قرآن میں کیا فرمایا اللہ پاک نے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب کبھی شیطان تمہیں کچوکے لگائے، تمہیں وسوسہ ڈالے، تمہیں تکلیف پہنچائے تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ وسوسے آئیں، بڑے بڑے وسوسے آتے ہیں، سورہ فلق اور ناس پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہو رہا ہو شیطان کی طرف سے، دل میں گناہ کی طرف جانے کے شوق ہو رہا ہو، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، یہ خواہش پیدا کرو وغیرہ وغیرہ، یہ شیطان کے کچوکے ہیں، یہ شیطان کے اندر میں انگلی سے اشارے ہیں۔ تو فرمایا ایسے وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لو۔ غصے کی حالت میں ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہو، ایسے وقت میں جھگڑے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، بس یہ صورتیں پڑھو۔ اس آیت میں ہر چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صورتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت پڑھی ہے، مرتے دم تک پڑھی ہے۔ سورہ فلق اینڈ سورۃ الناس مرتے دم تک پڑھی ہے، جیسے آپ کو میں نے بھی روایتیں بیان کی ہے، ساری روایتیں، کہ اس سے بڑھ کر کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجھے ہی دی گئی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے چاہے آسمان سے آنے والی مصیبت، چاہے زمینی مصیبت، چاہے انسان کی طرف سے، چاہے شیطان کی طرف سے، چاہے دشمنوں کی طرف سے، جنات کی طرف سے، ہر چیز کے لیے پناہ مانگنا چاہتے ہو تو فجر کے بعد سورہ قل هو اللہ احد، بعض روایت میں 3 قل ہے، بعض روایت میں 2 قل ہے، لیکن 3 قل بھی آپ نے پڑھا ہے۔ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ، اور پھر
اپنے اوپر دم کر لو، لیکن اس کا طریقہ الگ الگ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے قل هو اللہ احد، پھر فلق، پھر ناس پڑھو، تینوں سورت ایک ایک بار، پھر اپنے ہاتھ پر دم کرو، جیسے بھی آپ نے حدیث پڑھی، دم کرو اور اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر، مشکات شریف کی حدیث ہے، سر سے شروع کرتے تھے، اگلے حصے میں اس طرح دم کرتے تھے، پھر اس کے بعد پیچھے جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے، پھر قل هو اللہ احد، پھر فلق، پھر ناس، پھر دم کرتے تھے دوسری بار پورے بدن کے اوپر سر سے لے کر انگوٹھے تک دم کرو، پھر تیسری بار قل هو اللہ احد، فلق اور ناس دم کر کے اپنے پورے بدن پر پھیر لو۔ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیف سے اللہ پاک حفاظت کرے گا، اور اگر مقدر میں لکھی آ بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو راحت بنا دے گا، رحمت بنا دے گا، بے انتہا اجر کا ثواب بنا دے گا۔ جیسا کہ حدیث میں نے بیان کی، اس پر صبر کرے تکلیف پر تو قیامت کے دوسرے لوگ کہیں گے ثواب کو دیکھ کر کاش کہ ہماری چمڑی کاٹی جاتی کینچی سے اور ہم صبر کرتے اور ہمیں بھی ایسا ثواب ملتا قیامت کے دن۔ تو بے شمار ثواب ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس حدیث کے قرآن کے درس کو قبول فرما، یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اور عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ علم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں سب کو قبول فرما، گھروں میں بیٹھ کر ریسیور کے ذریعے سننے والی مائیں اور بہنیں اور بھائی، اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مکسلر کے ذریعے سے لوگ دور دور تک سن رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یوٹیوب کے ذریعے سے اسی طرح دوسرے ذرائع سے ساری دنیا میں پہنچایا جاتا ہے، اے اللہ پہنچانے والوں کو اور جو لوگ جن کے پاس پہنچائے ان کو بھی قبول فرما۔ اللہ سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما، عفو عافیت نصیب فرما، جھگڑوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، ہمارے ساتھ محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین یا اللہ ایمان پر قائم دائم فرما، اور ایمان پر وقت آئے تو موت بھی نصیب فرما۔ دین کا کام اے اللہ ہم سے لے لے، اے اللہ ہمیں دین کا کام کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جس قسم کی بیماری پریشانی آئی ہوئی ہے یا آنے والی ہے، آنے والے فتنوں سے بیماریوں سے، اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کو اے اللہ ہدایت و صراط مستقیم پر چلا دے، اے اللہ ہدایت کی ہوا پھیلا دے، اللہ ہدایت کی ہوا پھیلا دے، اللہ رحمت کی ہوا پھیلا دے، اے اللہ راحت کی ہوا پھیلا دے، عذاب کو ہٹا لے، مصیبتوں کو ہٹا لے، پریشانیوں کو ہٹا لے۔ اے اللہ امت کو دین کی طرف متوجہ فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر کھڑا فرما، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اے اللہ انسانوں جناتوں کو اللہ تو کھڑا فرما۔ الہ العالمین تبلیغ کا کام رکا ہوا ہے، مدرسوں کا کام رکا ہوا ہے، اے اللہ قال الرسول رکا ہوا ہے۔ الہ العالمین جہاں جہاں کام رکے ہوئے ہیں اے اللہ اس کو آباد فرما، اے اللہ اس کی ہوا کو پھیلا دے، اے اللہ یہ ہوا چلا دے، دنیا میں یہ کام چالو فرما دے، دنیا میں یہ کام چالو فرما دے، دنیا میں یہ کام چالو فرما دے، مدارس کھلنے کا ذریعہ بنا دے، آسانی سے اللہ ذریعہ بنا دے، اور جتنی مصیبتیں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما، اور لوگوں نے جیسے جیسے پلاننگ بنائے ہیں مسلمان اور اسلام
و شریعت کو بند کرنے کے لیے اللہ ان تمام کو ختم فرما، اللہ ان کے پلاننگ کو ختم فرما لا العالمین۔ اور تیرے دین اور دین کے دائی اور دین کا علم حاصل کرنے والے اے اللہ تیرے نبی کے مہمان، اے اللہ ان کو دوبارہ مدرسوں میں پہنچا دے، قال اللہ قال رسول اے اللہ عام فرما دے، اے اللہ مرکزوں کی حفاظت فرما، مرکزوں سے چلنے والی دعوتوں کو عام تام فرما دے، وہاں سے نکلنے والی جماعتوں کو پوری دنیا میں پھر پھیلا دے، اے اللہ اس کام کی لہر پھیلا دے، اے اللہ ہمیں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو یہ مصیبتیں آئی ہے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کی طرف سے ہم استغفار کرتے ہیں، پوری امت کی مغفرت فرما یا اللہ، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما، اپنے کرم سے عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔